بڑا دلچسپ ٹاپک ہے. بڑی تقریریں آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، جیسے سیکرٹری صاحبہ بڑی اچھی شستہ الفاظ اور جملات کے اندر گفتگو کر رہی تھی اقبال کے حوالے سے. ہم سارے کرتے ہیں، پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں ذرا اپنے انداز سے، جو میرا اپنا ایک ٹپیکل انداز ہے، میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فلسفہ خودی جو ہم نے کچھ سمجھا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا تھا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اقبال نے جب اپنی تھیوری، اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنی آئیڈیالوجی پریزنٹ کر رہے تھے تو وہ دور وہ تھا کہ 1746 کے راؤنڈ اباؤٹ سید احمد شہید کی تحریک ناکام ہو چکی تھی، کہ جو اس وقت کے سکھوں اور فرنگیوں کے خلاف ایک مسلمانوں پر ظلم اور جبر کے خلاف ایک بغاوت تھی، وہ ناکام ہوئی. پھر 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی. پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم 1919 سے لے کے 1925 تک، اس میں ناکامی کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا، خلافت عثمانیہ کا. تو ایک ڈیٹوریشن تھی جو ہے وہ مسلمانوں کی علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، اور دفاعی حوالے سے، فوجی حوالے سے، عسکری حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمان مسلسل جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے تھے. ان حالات کے اندر اقبال نے اپنی یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مسلمان کو اور انسان کو اپنی خودی اور اپنی خودداری کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا دیا ہوا فلسفہ خودی قیامت تک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اب فلسفہ خودی کے حوالے سے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ اقبال کا بڑا مشہور شعر غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس پانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اس کی کیا تھیم تھی؟ اگر آج کے حالات کے اندر میں اس کی تھیم آپ کے سامنے رکھوں تو امریکہ کا ایک ادارے کا سربراہ آتا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہتا ہے جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے. اور آگے سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو ایتھکس اور ویلیوز اور پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو ہیرارکیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ تم میرے مقابلے کے نہیں ہو. تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے گا تو ہر قسم کی بات ہم کریں گے. اب یہ ہے فلسفہ خودی. فلسفہ خودی آج کل کے دور کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم یہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے اور گردانا جائے. آج کے دور کے اندر فلسفہ خودی یہ ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہیں، مثالیں دے رہا ہوں، فلسفہ خودی کی مثال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کا وزیر اعظم گفتگو کرتا ہے تو باڈی جسچر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. ملک کا وزیر اعظم سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، علمی طور پہ، فکری طور پہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، باڈی جسچر بتا رہا ہے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو کھڑا ہے اس کا بھی، اور ملک کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس کا بھی. فلسفہ خودی یہ ہے کہ اگر آپ کی سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے ملک کا ادارہ جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، آج سے پہلے اگر یہ تھا تو آج کے بعد ختم، فنش، کہ ہماری ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے نا اگر کوئی بدماشی کرے گا، کوئی غنڈہ گردی کرے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک فلسفہ خودی کی جو ہے مثال ہے. یہ بھی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی، شاید کسی حرم کا تو بھی آستانہ کی مثال ہے. آج کے دور کا فلسفہ خودی یہ ہے کہ وہ پاکستان جس کے پاس 4 موسم ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس معدنیات ہیں، وہ پاکستان جس کے پاس زراعت کے اور جناب جتنے زراعت کی پریریکویزٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان کے جس کے پاس صنعت کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، وہ پاکستان جس کو گرم پانی کے جناب سمندر موجود، دریا موجود، نہروں کا سسٹم موجود، جنگلات موجود، مین پاور موجود، ہر چیز موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے فلسفہ خودی کو اتنا تباہ کیا گیا کہ وہ پاکستان آج ایٹم بم رکھنے کے باوجود جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ
اپنا جناب وہ کشکول لے کے جو ہے وہ پھیرنے پہ مجبور کر دیا گیا. لیکن 2.5 سال کی مدت کے اندر وہ فلسفہ خود ہی تھا کہ جس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یا موجودہ رجیم کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آج جو $20 ارب کا آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا, تجارتی خسارہ تھا, آج وہ سرپلس کے اندر آ جاتا ہے کووڈ-19 کے باوجود. یہ فلسفہ خود ہی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو, اپنی زراعت کو, اپنی صنعت کو, اپنی تجارت کو, اپنی ملک کو, اپنی اکانومی کو, اپنی امپورٹس کو, اپنی ایکسپورٹس کو, اپنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, اپنی سیونگ کو, اپنی انویسٹمنٹ کو, اپنے ایکسپینڈیچرز کو اس انداز سے مینج کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہے, ایک ملک کی حیثیت سے, ایک قوم کی حیثیت سے, ایک معاشرے کی حیثیت سے آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ کی اہمیت کیا ہے. آج آپ کا سرپلس کے اندر آ جاتا ہے 2.5 سالوں کے اندر. آج آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $26-27 ارب پہ چلی جاتی ہیں. فلسفہ خودی کا عالم یہ ہے کہ وہی اوورسیز پاکستانی کے جو کبھی حکمرانوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے, آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $27 ارب کی فارن ریمیٹنس آتی ہیں. فلسفہ خودی سے مراد یہ کہ آپ اپنا آپ پہچانیں, انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اپنا آپ پہچانیں کہ آپ کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بڑی احسن تقویم پہ پیدا کیا. اللہ پاک نے سورہ 3 کے اندر کہا ہے اس سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. تو کیا پاکستانی کسی سے کم ہے؟ فلسفہ خودی کا میسج یہ آج میں آپ کو اپنے انداز سے, میرا اپنا ٹپیکل سٹائل ہے, وہ لگا بندہ کتابوں کے فکرے, کتابوں کی جملے, وہ جناب تقریروں کے جملے, وہ مجھ سے وہ نہیں چیزیں ہوں گی. مجھے آپ یہ بتائیں, کیا انڈینز کے پاس 4 آنکھیں ہیں جو ہمارے پاس 2 ہیں؟ کیا امریکنز کے پاس اور فرانسیسیوں کے پاس جو ہے نا 4 ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس 2 ہیں؟ یا ہمارے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کے دماغ میں جو ہے نا ان کے سر میں دماغ ہے؟ کیا دبئی ترقی کر جاتا ہے اور دبئی کے وہ جو عربی ہیں ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ 2 کے بجائے جو ہے نا 18 ٹانگیں لیے پھر رہے ہیں, اور ہمارے پاس 2 ٹانگیں ہیں؟ وہی چیزیں ہیں نا جو یورپین کے پاس ہے, جو امریکنز کے پاس ہے, جو انڈینز کے پاس ہے. پوری کی پوری باڈی سٹرکچر جو ہے وہ پاکستانیوں کا بھی وہی ہے, ان کا بھی وہی ہے. وہ کیوں آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہ فلسفہ خودی کا ہے, اس سوچنے والی بات ہے. بھئی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. دنیا کی کیا چیز نہیں ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بام ہے, لیکن وہ ایٹم بام چھپاتے چھپاتے ہم جناب اپنا آپ جناب ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے, اس کو چھپانے کے لیے اکانومی کو ہماری تباہ کر دیا گیا جناب پچھلے 70 سالوں میں. کہ یہ ایٹم بم سنبھالتے سنبھالتے اس دنیا سے فارغ ہو جائیں ایک سازش کے تحت, ہماری خودداری اور غیرت کا جنازہ نکال کے. آج اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, آپ کا جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور حکمران اپنی اسی پاکستانیت اور اپنی اسی فلسفہ خودی کو اقبال کی وہ لے کے وہ ایک سٹرگل پہ ہیں کہ ہم اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. کس چیز کی کمی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر آج کل کے دور کے اندر وہ دن گزر گیا جنگوں شنگوں والا, اور پاکستان کے پاس اللہ پاک کا کرم ہے, ایٹم بام بھی ہے اور اسمال ایٹم بام بھی ہے. کوئی مائیکل لال پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا, کوئی جنگ نہیں کر سکتا. بی جے پی اور یہ جتنے آپ کے جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را, یہ جو مرضی پاپڑ بیل لیں, پراٹھے بنا لیں, اللہ پاک کے کرم سے یہ بال بیکا نہیں کر سکتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے نکالا کے بعد اسمال ٹیکٹیکل بامز. پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک. اب انہوں نے حل یہ نکالا کہ ان کی غیرت کو, ان کی خودداری کو, ان کے اندر ہر وقت جناب ایک ڈپریسو قسم کا ماحول رکھو. سارا دن ٹی وی چینلوں میں دکھاؤ پاکستان یہ, پاکستان وہ, پاکستان کی سوسائٹی فلاں, جتنی بیڈ تھنگز ہیں وہ پاکستان کی دکھاؤ, جیسے باقی سارے جناب آب زمزم تلے ہوئے ہیں. جتنا کرائم امریکہ کے اندر ہے اتنا پاکستان میں اشر اشیر بھی نہیں. اندر جناب ڈومیسٹک وائلنس ہے اتنا اشر اشیر بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر بھی رکھ سکتا ہوں, اگر آپ ایک علیحدہ سے سیمینار رکھ لیں. خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ. یورپ امریکہ کے اندر آپ چلے جائیں, جتنا وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, جتنا وہاں پہ خواتین کے ساتھ جناب
ان کی ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے، جتنا وہاں بچوں کے ساتھ، جتنا وہاں عام پبلک کے ساتھ، اتنا پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن ہم سارا دن پاکستان کے اندر، پاکستان کے ہم جو کرتا دھرتا ہے وہ نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے، نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے، نیگیٹیوٹی دکھا دکھا کے ہم ڈپریس کرتے رہتے ہیں اپنی پاکستانی قوم کو کہ جیسے ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ ہیں۔